للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے جو قلہ قلیل ہو، تھوڑا ہو، منہ اس مال میں سے، او کثرا یا کثیر ہو یعنی زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ بات اس وقت کی جب کہ وراثت میں عورتوں اور بچوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ جو بچہ زیادہ عزیز ہوتا اس کو ساری جائیداد دے دیتے تھے باپ یا ماں، اور جو عزیز نہ ہوتا تھا یا چھوٹا ہوتا تھا اس کو کچھ نہیں دیتے تھے، جس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، اور آج کل کے دور میں مقدمہ بازی بھی ہوتی ہے، اور پھر ماضی میں یہ بھی ہوتا تھا کہ رشتہ داری کٹ جاتی، ختم ہو جاتی، اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو اتار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں، یہ پہلا حکم ہے، یہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کا مال جو ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا، سب کو حقوق دے دیے، کوئی محروم نہیں ہوگا۔ یہاں فرمایا للرجالی، مردوں کے لیے، مرد چاہے جوان ہو یا بچہ ہو، لڑکا ہو، باپ کا بیٹا ہے تو یا والدہ کا بیٹا ہے تو اس کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدانی اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، او اقربون یا رشتہ دار۔ رشتہ داروں میں بھائی ہو سکتے ہیں، بہنیں ہو سکتی ہیں، یا اسی طرح کوئی چچا ہو سکتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں، تو ایسی صورت میں میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اس مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مردوں کا بھی حصہ بتا دیا، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، لڑکے ہوں یا بالغ لڑکے ہوں، جوان ہوں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، ان کو بھی وہ ملے گا، عورتیں بھی محروم نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے نا؟ مردوں کو دے دیا جاتا، عورتوں کو نہ دیا جاتا، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، کو بڑے باپ، بڑے زمیندار، بڑے لوگ جو ہیں ہمارے ہاں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کے موقع پر بہت کچھ دے دیا، زیور دے دیا، فرنیچر دے دیا، بہت کچھ دے دیا، لیکن جو بیٹا ہے جائیداد اس کے نام کر دی۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ جاہلی دور کے کام ہیں۔ اسلام جب آیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، ابتدا میں دونوں کے حصے مقرر کر دی، کسی کو محروم نہیں کیا کہ مرد کو بھی ملے گا، کوئی باپ فوت ہو گیا، اس کا یتیم بچہ چھوٹا ہے، مرد ہے، اس نے کل کو مرد بننا ہے، اس کا بھی حصہ ہے، یا بچی چھوڑ گیا اس کا بھی حصہ ہے، بیوی چھوڑ گیا اس کا بھی حصہ ہے، بہنیں، مسئلہ سب کا برابر حصہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوی حقوق دے دیے۔ تو حصے بتائے نہیں ہیں یہاں، بس اتنا بتایا ہے کہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے مما قل منہ او قصر، مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے ہر ایک کو تھوڑا بہت حصہ ضرور ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ، یہ حصہ فرض کیا گیا۔ تو مینٹلی طور پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ بھائی تم پہلے تو یہ تیار ہو جاؤ کہ شریعت یا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم یہ جو تمہارے ہاں تقسیم ہے میراثت کی، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس میں ظلم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی حصہ ملے گا، عورت کو بھی ملے گا۔
بچی ہو بچہ ہو وہ حصے دار ہیں. حصہ یہاں نہیں بتایا, اپنا کہہ دیا نصیبا مفروضہ, حصہ فرض کیا گیا, قائل کیا ہے. اب نصیب حصے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حصے آگے آ رہے ہیں. تو یہاں صرف سمجھایا گیا کہ بھائی قائل ہو جاؤ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت, اولو القربہ, رشتہ دار, قرابت دار, والیتامى, اور یتیم, والمساکین, اور مساکین, مسکین کی جمع ہے. فارزقوہم, تو دو تم انہیں, منہ, اس مال میں سے, وقولو, اور کہو, لہم, ان سے, قولاً, بات, معروفہ, بھلی. تو جب یہ مال وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو, کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے, پہلے طریقہ یہی ہوتا تھا کہ مال جمع کر لیا گیا, وارثوں کو بلا لیا گیا کہ یہ والد کا مال ہے, یہ اتنے بہن بھائی ہیں ہم, اور یہ والدہ ہے, آئیے جی آپ کو حصہ دیا جائے گا, شریعت کے مطابق حصہ دینا ہے, آئیے آپ. تو سب آ گئے, اور یہ بات ظاہر ہے ذرا پھیل بھی جاتی ہے محلے میں, رشتہ داروں میں بھی, اوہ بھائی وہاں مال تقسیم ہو رہا ہے, تو ذرا ہم بھی چلے چلتے ہیں, شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے. ان میں دور کے رشتہ دار ہیں, ماموں کے بیٹے ہیں, چچا کے بیٹے ہیں, یا اسی طرح اور قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے, وہ بھی اس تقسیم کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں. تو جب مال تقسیم کرنا ہو تو پتہ یہ چلتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ سے, کہ جب ترکہ تقسیم کرنا ہو تو سارا ترکہ موجود ہو. والد جو چھوڑ گیا ہے وہ سب موجود ہو, یا لکھا ہوا ہو کہ بھئی ابا جان فوت ہوئے, انہوں نے اتنا قرضہ لوگوں کو دے رکھا ہے, وہ بھی بیچ میں شامل ہے. اتنے پلاٹ چھوڑ گئے ہیں, اس کی یہ کاغذات ہیں. اتنے مکان چھوڑ گئے ہیں, یہ اتنا بینک بیلنس چھوڑ گئے, اتنا سونا چھوڑ گئے, وہ جو کچھ بھی ہے وہ وہاں موجود ہو, اس کی پوری فہرست, پورا ریکارڈ وہاں موجود ہو, پروفز موجود ہوں, کوئی چھپایا نہ جائے. تو ایسے موقع پر جب سب آئیں گے, بہن بھائی اکٹھے ہوں گے, والدہ بھی ہوگی یا والد ہوگا, تو جب وہ سارے آپس میں پہلے تو یہ طے کریں گے کہ بھئی یہ سب کچھ ہے جو ابا چھوڑ گئے ہیں. تو اس پہ کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ بات کر دے گا کہ فلاں جائیداد کا ہے ریکارڈ, فلاں قرضے کا آپ نے لکھا ہوا ہے جو ابا جان نے دیا تھا فلاں کو, یا آپ نے لے رکھا تھا ابا جان سے قرضہ, کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لکھا جاتا ہے. تو وہ جب سب طے کر لیتے ہیں, ہاں جی اب سب کچھ ریکارڈ میں ہے, اب اس کے بعد وہ تقسیم ہو. تو جب تقسیم ہوتی ہے تو اس موقع پہ کچھ غرباء لوگ جو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, یتیم بھی ہوتے ہیں, مسکین بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ توقع کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سرمایہ تقسیم ہو رہا ہے تو شاید ہمیں بھی کچھ اس موقع پہ مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اس مال میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اس کا طریقے دو ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مال تقسیم سے پہلے ہی ذرا تھوڑا سا سب کے اتفاق سے ایک شے نکال کے وہ تقسیم کر دی جائے ان میں, چلو بھئی یہ لو. یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو جب حصہ مل جائے تو حصہ ملنے کے بعد ہر بندہ اپنی طرف سے جو کسی کو دینا چاہتا ہے وہ دے صحیح. وہ یوں نہ کرے کہ نہیں بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے تم جاؤ, کچھ نہ کچھ دو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دے سکتے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور کہو ان سے بات بھلی. دیتے وقت بھی بھلی بات کرو, یعنی جو دے رہے ہو کہو دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. وہ کہہ سکتا ہے مجھے اور دیں, دیکھیں آپ کے پاس اتنا کچھ ہے, مجھے تھوڑا سا دے دیں اور زیادہ دے دیں. تو آپ نہیں دینا چاہتے تو اس وقت ان کو ڈانٹے نا, ان کو بڑے پیار اور محبت سے بات سمجھائیں, اچھی بات کریں, فی الحال اس پہ گزارا کرو, اللہ نے چاہا تو بعد میں مجھے اللہ نے برکت دے دی تو میں تمہیں دوں گا, اور لیکن ابھی اتنا کافی ہے, اتنی بات کر دے. یا اگر نہیں دینا چاہتا تب بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے بات کی جائے.
ابھی ٹھہر جاؤ، میں انشاءاللہ اس کو لگا رہا ہوں، مال کو کسی بزنس میں، جو ہی آئے گا اس کا پروفٹ تو اس میں سے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ کوئی اس طرح کی بات کر کے اس کو تسلی دلا دی جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محروم ہو گیا، میرا کوئی بھی خیال نہیں کرنے والا۔ یہ بات اس لیے کہی، اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ، وہ جو، لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً، بات، سدیدہ، درست۔ یعنی ایسے موقع پر جن کو اس وقت جائیداد مل گئی، تقسیم ہو گئی، اور وہ اپنے ہاتھوں میں سب کچھ رکھتے ہیں، اور ادھر یتیم، مسکین، قریب رشتہ دار وہ مانگ رہے ہیں، بندہ نہیں دینا چاہتا، تو بندہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لائے کہ میں مر جاتا ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ بندہ مرنے سے پہلے کتنا فکر مند ہوتا ہے، کتنا فکر مند ہوتا ہے کہ میں فوت ہو رہا ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ان کا کیا ہوگا۔ بس اس خیال کو اگر دماغ میں لے آؤ تو شاید تمہیں بھی بچوں پر ترس آ جائے، جو یتیم تمہارے پاس کھڑے ہیں، یا مسکین کھڑے ہیں، یا غریب رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہیں، تو شاید اس موقع پہ تمہیں خیال آ جائے کہ ہاں بھائی، اس کا بھی والد تھا، یہ یتیم ہے، آج یہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، والد کچھ نہیں چھوڑ گیا، تو آج یہ جگہ جگہ مانگتے پھرتے ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ میں فوت ہو جاتا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہ بھی اس طرح مانگتے پھرتے، کیا میرے لیے قابل برداشت چیز ہے؟ تو یہی سوچ کے ان کا لحاظ کریں، ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈریں، اور جو بات کریں وہ بالکل سیدھی کریں، کیونکہ اس وقت وہ آپ سے بڑی توقع کرتا ہے۔ آپ جو کہیں اس کو پورا کر کے دکھائیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی اچھا کل آنا، میں تمہیں دے دوں گا، ابھی تو میری جان چھوڑو، تو جان چھڑوا لی، اب وہ کل آیا ہے، اسے کہتے جاؤ جاؤ، دروازہ ہی بند ہے، کھولتا ہی نہیں ہے، تو یہ قول سدید نہیں ہے، سیدھی بات نہیں کی اس نے، یہ ٹیڑھی بات کی ہے۔ سیدھی بات یہی ہے کہ کل واقعی وہ آئے، اس کو وہ منتظر ہو اور انتظار کر رہا ہو، وہ جو ہی پہنچے اس کو کہیے لو بیٹا، ترخائے نہ، یہ ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال، مال کی جمع ہے، مال یتیموں کے، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ کو، وسیصلون، اور ان قریب وہ جلیں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آخر میں پھر فرما دیا کہ یہ لیسن، یہ سبق، یہ احکام میں تمہیں مسلمانوں دے رہا ہوں، پھر بھی سن لو کہ جس شخص نے یتیم کے مال کو ناحق کھایا، ظلم کا مطلب یہاں ناحق، حق نہیں بنتا تھا مگر وہ کھا گیا، ہے سرپرست مگر اس نے اس پر ناروا سلوک کیا، اس کا مال کھا گیا، تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، وہ کمزور ہے نا، تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا نا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کھانے والے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تم لقمہ نہیں کھا رہے، تم بلکہ ایک ایک لقمہ دوزخ کی آگ کا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا دفاع کرتا ہے یتیم کا کہ کم عقل، نادان بچہ، اس کا مال کسی سمجھدار انسان کے ہاتھ میں آیا، وہ سرپرست بنا، اور سرپرستی کرتے کرتے یتیم بچے کے مال کو وہ کھا گیا، چاہے تھوڑا کھایا، زیادہ کھایا یا سارا کھایا، وہ یاد رکھے کہ وہ یہ مال نہیں کھا رہا، وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اور پھر کل قیامت کو وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کے جلیں گے۔
اللہ نے ان کو وہیں پھینکنا ہے، وہاں ان کو پھر سمجھ آئے گی کہ یتیم کا مال کھانے سے کتنی اذیت اور سزا ملتی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہاں یوصی کا لفظ ہے وصیت۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت مرنے کے بعد کوئی قابل عمل نصیحت یا وعدہ، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ مرنے والا تاکید کر جاتا ہے کہ میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تم نے میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے۔ یا بچے کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں جی ہم ایسا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر عمل جو ہوتا ہے، وہ جو نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ ایک تاکیدی کام ہوتا ہے، تاکیدی بات ہوتی ہے جس کو بڑا زور دے کے کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا سے جو رخصت ہو رہا ہو وہ بڑی توقع کرتا ہے کہ میں جس کو نصیحت کر رہا ہوں وہ ویسا ہی کرے گا جیسے میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نصیحت ہے یا تاکید ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خدا نخواستہ فوت ہو رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سختی سے اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو وصیت ہمیں کرنا ہے یا کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کرو، ان کو بہترین مسلمان بناؤ اور انہیں خدا خوفی سکھاؤ، وہ نیکی کریں، برائیوں سے بچیں، اللہ رسول کی قرآن کی پہچان کراؤ تاکہ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ تو یہ وصیت ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اولاد کے بارے میں اگر ماں باپ اتنے سیریس ہوں تو اولاد کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، ان کا دین بھی سنبھلتا ہے۔ اگر صرف دنیا بنائے تو دین برباد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ اولاد پر مہربان ہے۔ ماں باپ شفقت کرتے ہیں مگر ان کی سوچ اپنی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے اس کو انجینئر بنانا ہے، میں نے اس کو سرمایہ دار بنانا ہے، بزنس مین بنانا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بچے کی نگرانی کرنے کی یوں تاکید کرتے ہیں کہ اس کی دنیا بے شک بناؤ مگر آخرت برباد نہ کرو، اس کا بھی ضرور سوچو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے والدین کے پاس، اس وجہ سے اس امانت کا پورا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی۔ اب اس وصیت پر جو عمل کریں گے وہ ثواب کما لیں گے، اور جو اس وصیت پر عمل نہیں کرے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے بچوں کی۔ باپ کی سوچ ہی نہیں بنتی کہ میں اپنے بچوں کے پاس وقت گزاروں، ان کے لیے تھوڑا سا ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر لوں اور اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو۔ باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور اسے پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تاکید کی۔ تو ایسی صورت میں بندہ اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کو ثواب تو نہیں ملے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ تو اسی اولاد کے بارے میں جو بہت سی نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جیسے قوا انفسکم واہلیکم نارا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تو یہ جو اس طرح کی آیات ہیں قرآن مجید میں، یہ تاکید ہے۔ بندہ اگر اس کی پرواہ نہ کرے اور بدمست ہو کے اپنی لائف گزارے اور پرواہ ہی نہ ہو اس کو کہ میری اولاد ہے، میں ان کو کیا بناؤں،
تو ایسی صورت میں ظاہر نافرمانی ہے، تو پھر اس کا سزا خود بھگتیں گے، اس امانت کا وہ پاس نہیں کر رہے۔ تو اسی وصیت میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے مانند حصہ ہے دو عورتوں کے، کہ بندہ جو جائیداد بناتا ہے اپنی محنت کر کے زندگی میں کچھ بنا لیتا ہے، اب بنانے کے بعد اس کو یہ خیال آتا ہے بھائی میں تو مر جاؤں گا مگر بچے ان کا کیا ہوگا، یہ ساری جائیداد ان میں تقسیم کیسے کروں؟ کیونکہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو اس وقت عجیب و غریب قسم کی صورت حال تھی۔ ایک تو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی گائیڈ لائن دی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ گفتگو کے دوران ہی جابر نے یہ سوال کر دیا، اللہ کے رسول میں اپنے مال کا کیا کروں، بیمار ہوں، بچے ہیں، میں کیا کروں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری جس میں سارا ایک سسٹم بتا دیا کہ باپ فوت ہو تو اس کا مال تقسیم کیا جائے، یا کوئی بھی فوت ہو تو اس کا مال کیسے تقسیم ہونا ہے، وہ سارا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں سمجھا دیا۔ اسی طرح اس دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی دو بچیاں تھیں، مال چھوڑ گئے تھے۔ ایک بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، ان کا بھابھی لے جائے گی، بچیاں ہیں، عورتوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے، میں بھائی ہوں، میں قبضہ کرتا ہوں۔ تو خاتون نے مرحوم کی جو بیوہ تھی انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی، اللہ کے رسول کیا کیا جائے؟ مال چھوڑ گئے ہیں، دو بچیاں یتیم، میں ہوں، ہمیں دینے کی بجائے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چونکہ یہ آیات اتری ہوئی تھیں تو انہی آیات کی روشنی میں سعد کے بھائی کو فرمایا کہ دیکھو جو مال وہ چھوڑ گئے اس کا 2/3 دونوں بچیوں کو دے دو، 1/3، 3 حصے کرو اور 1 حصہ بچی کو دے دو، اور جو ماں ہے اس کو 6واں حصہ دے دو، اور جو باقی اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے عمل کیا۔ تو تقسیم بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہی آیات کی روشنی میں جائیداد کی ہے، اور اگر مال انسان چھوڑ جاتا ہے تو اس کی تقسیم کیسے ہو، ان آیات نے اس کی ساری وضاحت بتا دی ہے۔ تو میت جس مال کو چھوڑ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، اور جو اس کے قریبی ہیں، اپنی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے حصے دار بنیں گے، اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ لیکن یہ ساری جائیداد جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میت پر جو قرض ہے، جو کچھ بھی وہ چھوڑ گیا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی جائیداد سے قرض ادا کیا جائے۔ پھر تو کوئی قرض ادا نہیں کرے گا، اور ابا گناہ گار ہوگا، والد کو وہ مشکل میں پھنسائیں گے۔ یہ اولاد خیر خواہ نہیں ہے اپنی والد کی، کہ جو مقروض تھا اور ان کے لیے سب کچھ وہ کرتا رہا اور مقروض ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، جائیداد بھی چھوڑ گیا، بچوں کو مل بھی رہی ہے، لیکن ملنے سے پہلے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی قرض ادا کر لیا جائے تو یہ والد پر بڑا احسان ہوگا، والد کے خیر خواہ ہوں گے، اور اگر ان کو یہ پرواہ نہیں ہے تو اپنے والد کے ساتھ وہ بڑا برا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے۔ قرضے کے بعد پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر والد نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میرے مال میں سے اتنا جو ہے وہ فلاں کو دے دیں، اور باقی آپ خود تقسیم کر لیں۔
یہ وصیت قابل عمل ہوتی ہے، اولاد کو چاہیے کہ یہ وصیت پوری کرے۔ اس وصیت کی کنڈیشن یہ ہے کہ مرنے والا جب وصیت کر رہا ہے تو 1/3 سے زیادہ کی نہ ہو، 1/3 سے زیادہ کی نہ ہو، یعنی ٹوٹل مال جو ہے اس کے اگر 3 حصے کر لیں تو تیسرا حصہ تو چلو وصیت پر زیادہ سے زیادہ وصیت پر عمل کر کے کسی کو دیا جا سکتا ہے، 2 حصے تو کم از کم اولاد میں تقسیم ہو، لیکن 1 حصہ بھی بہت زیادہ ہے، سمجھ آئی نا؟ 1 حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں والثلث کثیر، ایک تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، تو تیسرے حصے سے کم کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں 3 حصے کروں، 10 حصے بنا لیں، 20 حصے بنا لیں، 100 حصے بنا لیں، 100واں حصہ اس کو دے دیں، باقی 99 آپس میں تقسیم کر لیں۔ وصیت ہی ہے نا، ثواب کمانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اتنی بڑی وصیت پر عمل کر لیا جائے اور بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ آئے اور وہ بعد میں لوگوں سے مانگتے پھریں، لوگ کہیں بھائی تمہارے بابا نے اتنی جائیداد چھوڑی تھی، وہ کیا ہوا؟ وہ جی فی سبیل اللہ وہ چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، فی سبیل اللہ چھوڑ گئے ہیں، تم اولاد تھے، تمہارے لیے چھوڑ جاتے، اب تم مانگ رہے ہو، یہ ظلم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کا بنانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے کہ انسان پیسہ جوڑ لے، کوئی پلاٹ خرید لے، کوئی دکان خرید لے، یہ معیوب چیز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو وصیت کی جا رہی ہے کہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے وہ اگر اپنے لیے کوئی ترکہ، وہ اپنے مال میں سے کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی اولاد کو ملے گا، تو آخر اس کے پاس سرمایہ ہوگا تو اس آیت پہ عمل ہوگا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کچھ جمع کرے گا تو اس آیت پر عمل ہوگا نا، تو جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، انسان پلاٹ لے لے، مکان لے لے، دکان لے لے، کوئی اسی طرح اور بزنس میں پیسہ لگا دے، اس نے پیسہ جمع کیا ہے تو یہ جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ جمع کرنا بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی میراث کے احکام نہ بتاتا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو دیا جائے اور لڑکیوں کو نہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس اولاد میں باپ فوت ہو جاتا ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں، جب فوت ہوئے تو بیوی پریگننٹ تھی، وہ بچہ بھی شامل ہوگا اس میں، جب وہ پیدا ہوگا تو بھی حصے دار بنے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے اور اس کی اولاد میں کوئی کافر بن گیا، غیر مسلم ہو گیا، تو اب یہ بچہ وارث نہیں بنے گا۔ لا یرث المؤمن الکافر، مومن کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ کافر مومن کا وارث بنے گا، یہ اصول ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح اولاد میں کوئی قاتل ہے، باپ کو قتل کر دیا، کیا یہ وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا، قاتل بھی وارث نہیں بنے گا۔ پھر اسی طرح اولاد میں ایک بچہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں مخنث، جانتے ہیں مخنث ہے نا، ہجڑا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اولاد ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ ایسے ہوتے ہیں کئی بچے، ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ماں باپ کو، لیکن بچہ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے رجحان کو دیکھا جائے کہ اگر وہ بڑا ہو کے وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ مرد ہوگا تو مردوں والا حصہ اس کو ملے گا، اور اگر عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ عورتوں والا حصہ لے گا۔ اس کے لینے دینے، چیزوں کے لینے دینے سے پتہ چل جاتا ہے، چال سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے جو مخنث بچے ہیں تو ان کا
حال یہ ان کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جائے گا کہ اگر وہ بڑے ہو کے ان کا مزاج مردوں والا ہے تو ان کو مردوں والا حصہ دیا جائے گا، اور عورتوں والا ہے تو عورتوں والا. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ان کو کہتے ہیں مخنث مشکل یا خنثی مشکل، یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کس میں شمار کیا جائے. تو وہ فقہا پھر یہی کہتے ہیں کہ ایسے بچے کو کس میں شمار کیا جائے؟ اخیافی بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، اخیافی بہن بھائی، ان کا جو حصہ ملے گا انہی میں شامل اس کو کریں گے. اخیافی سے مراد یہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ دو ہیں. یعنی عورت نے شادی کی، اس سے بچے ہوئے، میاں سے میاں فوت ہو گیا. پھر عورت نے دوسری شادی کی، دوسرے خاوند سے بچے ہوئے. اب یہ بچے ایک ماں کے پیٹ سے تو نکلے ہیں لیکن دونوں کے باپ الگ الگ ہیں. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. ایک حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ سے سب بہن بھائی ہیں. اور ایک علاتی بہن بھائی ہوتے ہیں، علاتی، کہ باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کو کہتے ہیں علاتی. یا ماں ایک ہے، باپ مختلف ہیں، ان کو کہتے ہیں اخیافی. تو 3 قسم کے بہن بھائی ہو گئے نا، ایک حقیقی، ایک علاتی، اور تیسرے اخیافی. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ کیس بن جاتے ہیں انسانی زندگی میں، یہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی ایشو کو چھوڑا نہیں ہے. حقیقت ہے، یہ اسلام کی بڑی عظمت ہے. یہ ایسی باتیں ہیں. اب یہ وراثت کی جو باتیں ہیں آپ اگر پڑھیں تو 1500 سال پہلے قرآن مجید نے یہ چیزیں بتائی ہیں. لیکن آج سے صرف 130 سال پہلے یا 40 سال پہلے یورپ میں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کے کوئی رائٹس ہی نہیں تھے، اس کو کوئی جائیداد نہیں ملتی تھی. باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ اس کا نہیں ہوتا تھا. یہ ہمیں کہتے ہیں جناب آپ بڑے بیکورڈ لوگ ہیں، اور ہم تو 1500 سالوں سے الحمدللہ جاگی ہوئی قوم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور اپنے رشتہ دار پرائے ہیں، ان کے کیا کیا رائٹس ہیں ہم پہ. یہ تو 1500 سال پہلے قرآن مجید نے ہمیں بتا دی یہ چیزیں. ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے. یہ اصل بنیادیں ہیں جو ہماری بڑی مضبوط ہیں. ان بنیادوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اور ان کی بنیادیں بڑی کمزور ہیں. ہر جگہ آپ نے عورت کو پرسنل سیکٹری بنا رکھا ہے یا ریسیپشنسٹ بنا رکھا ہے. پیش کرنے کی ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں، باقی اندر بیٹھے کنٹرول مرد کر رہے ہیں. یہ کون سی ایسی خیر خواہی ہے؟ عورت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھا جائے، اور والدین جو ہیں وہ اپنی جائیداد میں اس کو اس کے رائٹس دیں، اور میاں بھی دے. لیکن ظلم نہ ہو گیا پھر کہ وہ شادی کرے اور وہ عورت کی نیت یہ ہو کہ جناب میں شادی کر رہی ہوں، کچھ عرصے کے بعد لڑ بھڑ کے طلاق لے لوں گی، اور اس کے ساتھ اس کے بعد جتنی جائیداد ہے آدھی کم از کم مجھے مل جائے گی، اور پھر اس جائیداد پہ وہ جو چاہے کرے. یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے. عورت کا جو حق بنتا ہے وہ حق المار ہے. بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ لے جاؤ تم، بس ٹھیک ہے، جاؤ فارغ ہو. چلیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. وہ کیا ہے کہ اسی طرح اب چلنا ہے. جو میں قانون بتا رہا ہوں، تقسیم کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وہ اس طرح کرنی ہے آپ نے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے مانند حصہ ہے 2 عورتوں کے. یعنی جب لڑکا اور لڑکی، لڑکے اور لڑکیاں موجود ہوں اولاد میں، مرنے والا چھوڑ گیا ترکا، اس کی اولاد ہے جس میں لڑکے لڑکیاں ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے اور لڑکی کو 1. یعنی لڑکے کو اگر 10 روپے ملتے ہیں تو لڑکی کو کتنا ملیں گے؟ 5. ٹھیک ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر مرنے والے کے کوئی صرف بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں بھی وہ اپنی بیٹیاں ہیں،
سلبی بیٹیاں. ایک تو یہ ہے نا کہ دوسری شادی کی اور بیوی پیچھے سے بچی لے آئی، وہ نہیں. اپنی بچیاں یا اپنی پوتیاں، ٹھیک ہے، وہ بھی سلبی اولاد ہے نا، یعنی بیٹے کی بچیاں، بیٹی کی بچیاں نہیں، کیونکہ بیٹی کی جو بچیاں وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہیں. اپنے بیٹے کی بچیاں یا اپنی بیٹیاں یہ اگر ہوں تو فوق اثنتین اور 2 سے اوپر ہوں، فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا 2/3 مال، ما ترک اس مال کا جو وہ چھوڑ جاتا ہے. یعنی اس کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے ان لڑکیوں میں تقسیم ہوں گے اور باقی کس کو ملیں گے؟ یہ حدیث میں صحیح بخاری میں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو باقی بچے فلی اولا رجل ذکر، کہ جو قریب ترین مرد ہے، مرد قریب ترین مرد، یہ باقی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو قریب ترین مرد کون ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، میت کا بھائی. اگر باپ ہے تو باپ کو ملے گا، لیکن باپ کا حصہ لکھا ہوا ہے، لیکن قریب ترین مردوں میں بھائی بنے گا تو اس کو ملے گا. اور اگر ایک نہیں ہے 4 بھائی ہیں تو پھر وہ حصہ نکال کے ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہو، یعنی میت فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی ہے اس کی، تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو ٹوٹل جائیداد کا آدھا مل جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ آسان ہے، بیٹی ہو یا پوتی ہو، ایک ہو، میت فوت ہو گئی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا. لیکن اگر 2 ہوں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے. ولی ابویہ، اور اس کے والدین کے لیے، لکل واحد منہما، واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے، یعنی والد کو اور والدہ کو، ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ السدس، 6واں حصہ، 1/6 مما ترکا، اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا، ان کان لہ ولد، اگر ہے اس کے لیے کوئی اولاد. اب یہ تیسری صورت ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں. تو اولاد میں تو وہی ویسے تقسیم ہوگا نا کہ لڑکے کو 1 اور لڑکی کو آدھا، لیکن والدین میں ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 1/6. 6 حصے بنائیں گے تو 4 حصے اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے اور ماں باپ کو 2 حصے مل جائیں گے، ایک باپ کو، ایک والدہ کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آسان سا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی، میتھ بھی قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. اور میتھ کے جو لوگ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، کہتے ہیں واہ بڑا سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی. لیکن جو پیسے گننے میں یا میتھ میں بڑے کمزور ہونا، تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں. اب یہ چوتھی صورت ہے، بندہ مر گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، مگر اس کے والدین موجود ہیں، وہ وارث بنے ہیں. ہوتے ہیں والدین موجود ہیں، بیٹے نے الگ کام شروع کر دیا، بہت کچھ بنایا، اچانک ہی شادی سے پہلے فوت ہو گیا. اب والدین ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ماں، تو اس میں کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ، تو اس کے ماں کے لیے ہے الثلث، 3واں حصہ، اور باقی پھر کس کو ملے گا؟ والد کو. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے بہن بھائی. یہ بہن بھائی کون ہیں؟ دونوں بہن بھائی ہیں، یعنی چاہے وہ ایک باپ سے ہوں یا 2 ماؤں سے ہوں یا 2 باپوں سے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 2 باپوں سے ہوں یا 2 ماؤں سے ہوں، یہ سب اللاتی اور اخیافی بہن بھائی ہیں. حقیقی بہن بھائیوں کو پہلے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللاتی اور اخیافی بہن بھائیوں کی بات ہے، حقیقی بہن بھائیوں کی بات پہلے بتا دی ہے. اور یہ جمع کے لیے، یہ اخوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہوں، تعداد مقصود بتانا ہے کہ بھائی بس اتنا ہے کہ وہ 1 سے زیادہ ہوں اور اللاتی ہیں یا اخیافی ہیں.
تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر ماں موجود ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، جائیداد چھوڑ گیا ہے، اور اولاد میں اخیافی بھی ہیں، علاتی بھی ہیں، یا وہ سارے اس کے بہن بھائی ہیں، یعنی ادھر ماں کی طرف سے بھی ہیں، باپ کی طرف سے بھی ہیں، بندہ فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں بندے کی جو اپنی ماں ہے، وہ اس صورت میں جب کہ اس کا کون ہو، دوسری ماں موجود نہ ہو، اپنی ماں ہے، اپنی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ سدس کا مطلب 1/6، اور یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت پوری کرنے کے وہ وصیت کر جائے اس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ ساری تقسیم کب ہوگی؟ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے، اور ان 2 کاموں میں وصیت کو پہلے بیان کیا ہے اور قرض کو بعد میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ ترتیب کیا ہے؟ پہلے قرض دینا ہے، پھر وصیت پر عمل کرنا ہے۔ تو سوال یہ کہ وصیت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں رکھا ہے؟ تو اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ وصیت کی اہمیت بتانا مقصود ہے، کہ ورثاء جو ہیں، جو وارث بن رہی ہیں اولاد، وہ اس وصیت کو نظر انداز نہ کریں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وصیت پر عمل کرنا وارثوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار عمل کر دیا تو ہمیں ملے گا کیا؟ وارث حریص ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے، تو وہ چاہتے ہیں وصیت پر عمل نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ذکر کیا ہے تاکہ اس عمل کو وہ ضرور کریں اور اس سے گریز نہ کریں، بھاگے نہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس وجہ سے اس کا پہلے ذکر کیا ہے، ورنہ پہلے قرض ادا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اور وصیت جو ہے نا اصل مال سے ہوگی، جو مال موجود ہے بس اصل مال اس پہ ہوگی، اس سے زیادہ پہ نہیں۔ تو یہ وصیت جو ہے اولاد کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ یعنی میں بیٹا ہوں، میرے اور بچے بھائی بھی، بہن بھائی بھی ہیں، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ والد صاحب یہ کہہ جائیں کہ بھئی یہ حصے تقسیم کر لینا شرعاً، مگر اس بیٹے کو وہ جگہ بھی دے دینا، یہ وصیت قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ میں تو وارث آلریڈی بن رہا ہوں، تو اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، بندہ جاتے جاتے کہتا ہے بیٹا یہ چھوٹا سا پلاٹ ہے، یہ مکان ہے، یہ اس کو دے دینا، اور باقی آپس میں تم تقسیم کر لینا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بہت کچھ ہے، یعنی 100 میں سے اگر کوئی 5% یا 7% نکل جاتا ہے تب بھی اولاد کے لیے بہت ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹھیک طریقہ ہے۔ پھر ایک بات وہ آگے بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وراثت بھی چلے گی؟ نہیں، نبی کی کوئی وراثت نہیں چلتی۔ نبی خود فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کرام کی جماعت جو ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی ہماری اولاد اس کی وارث نہیں بنتی، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کا مال ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خلیفہ بنے تو آ کے یہ مطالبہ کیا کہ باغ فدق جو ہے وہ میرے بابا چھوڑ گئے تھے، میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، تو آپ وہ باغ مجھے دے دیں۔ تو سیدنا ابو بکر نے اس موقع پر یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو بیٹا وہ تمہارا مال نہیں بنتا، کیونکہ آپ کا بھر چھوڑا ہوا مال اب صدقہ ہے۔ تو بچی نے اس حدیث کو مانا، والد کی بات تھی، وہ مانتی یا انکار کرتی، تو اس لیے بچی نے کوئی نافرمانی نہیں کی، مانا اس چیز کو۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر یہ کہنا ان خلفاء راشدین کے لیے جناب انہوں نے حق غصب کیا ہے فاطمہ کا، باغ فدق کا مسئلہ وہ خوب اچھالتے ہیں،
فدق خیبر میں ایک محلہ تھا، تو اس محلے میں ایک باغ تھا، اس کی جو زمین تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی بطور مال غنیمت کے. تو آپ اپنی زندگی میں اسی باغ کی آمدنی پہ تھوڑا بہت گزارا کر رہے تھے. تو جب آپ فوت ہوئے تو مسئلہ ابھی کلیئر نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ نے آ کے پوچھا. تو سیدنا ابو بکر کو اس مسئلے کا علم تھا، تو انہوں نے بتا دیا، تو مان گئی وہ. بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس چیز پہ اتنی ردے چڑھائے جاتے ہیں نفرت کے کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ غاصب ہیں، غصب کیا ہے، ظلم کیا ہے، اہل بیت کے یہ دشمن تھے، اور پھر جو چاہیں اس پہ ردے چڑھاتے جائیں، نفرت کے وہ چڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر نے، عمر نے یہ حصہ نہیں دیا. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو وہ لے نہیں سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس اقتدار نہیں تھا؟ وہ خلیفہ نہیں تھے؟ کیا مدینہ کا علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ وہ اس جائیداد کو لے نہیں سکتے تھے واپس کہ میرے بچے ہیں، یہ ان کا حق ہے؟ لیکن انہوں نے نہیں لیا. اگر غلط ہوتا تو وہ لیتے ضرور. جب صحیح ہے تو انہوں نے سوچا ہی نہیں اس معاملے میں. یہ ہم خواہ ان باتوں کو اچھال رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے، آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، لا تدرونا، نہیں تم جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفع میں. دیکھیے یہ تقسیم کا جو قانون اللہ فرما رہے ہیں میں نے بنایا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ اس پر تم نے عمل کرنا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں تمہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر یا تمہارے نیچے، اوپر ماں باپ یا والدین، اوپر دادا پڑدادا، یا نیچے اولاد، پوتے پڑپوتے، ان میں سے تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے کون ہیں جو تمہارے لیے باعث نفع ہو سکتے ہیں. اپنی طرف سے اندازے کر کے اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتے تم، اس لیے کہ تم نہیں سوچ سکتے کہ اس اولاد میں یا والدین میں کون مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے گا، صدقہ جاریہ کا کوئی انتظام کرے گا، کون تمہاری اس جائیداد کا صحیح استعمال کرے گا، اور کون ہے جو اس جائیداد کا غلط استعمال کرے گا. اور غلط استعمال جو ہی ہو تو بھائیوں میں نفرت، بہن بھائیوں میں نفرت اور جدائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے نفع کے اعتبار سے، دنیاوی اور دینی نفع کے اعتبار سے، اور دنیا سے جدا ہونے کے بعد تمہیں نفع دینے کے اعتبار سے، تم نہیں جانتے کہ ان اولاد میں کون ہے جو تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا. اگر میں اپنے اندازے سے 4-5 بچے ہوں، میں کہوں یہ بچہ مجھے بڑا محبوب ہے، اس کو میں زیادہ دے دوں اور اس کو تھوڑا دوں، تو کل کو اسی بچے نے لے کے الٹے کام شروع کر دیے تو میرے لیے تو گناہ جاریہ ہو گیا نا. صدقہ جاریہ نہیں بنتا، یہ گناہ جاریہ بنتا ہے. ہم صدقہ جاریہ کے قائل ہیں، ایصال ثواب کے قائل ہیں، مگر ایصال گناہ کے قائل نہیں ہیں. یہ ایصال گناہ ہے کہ جب میں اپنی جائیداد کو ایسے بچے کو دے دوں اور شریعت کے مطابق تقسیم نہ کر کے ایسے بچے کو دے دوں جو مرنے کے بعد سارے غلط کام کرے، تو بتائیے مجھے کون سا ثواب ملے گا؟ مجھے تو کوئی نفع نہیں ہے نا. تو اسی اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے جو تقسیم میں نے کی ہے یہ برابر کے تقسیم کی ہے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں. لڑکے کو ڈبل دیا ہے، لڑکی کو سنگل دیا ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے پر معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس نے شادی کرنی ہے، وہ بیوی گھر لائے گا، اس پر خرچہ کرے گا، اس کا کھانا پینا، رہائش، پہننا، ساری ذمہ داری اس پر ہے. بیوی پر کچھ نہیں. بیوی تو آ جاتی ہے دلہن بن کے، تو اس کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، مکان بھی کرائے پہ لینا ہے، یا اپنا مکان ہے اس کے بل بھی ادا کرنے ہیں. بیوی پہ کچھ نہیں، یہ میاں کا کام ہے. لیکن بیوی کو آدھا اس لیے دیا ہے کہ اس کو معاشی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس پہ کمانا نہیں ہے، اس نے نہیں کمانا، اس نے گھر کو نہیں چلانا، یہ میاں کا کام ہے، اس نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو آدھا ملتا ہے، یہ بہت اچھا ہے والدین کی جائیداد کی طرف سے. پھر بیوی کو شادی کے موقع پر حق المہر ملتا ہے، وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ نہ خرچ کرے تو اس کی مرضی،
لیکن میاں پر فرض ہے کہ وہ اب کما کے لائے، وہ بیوی کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، جو اس کی پراپرٹی ہے اس کے پاس رہنے دے۔ پھر تیسری بات کہ بیوی کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو شوہر جب فوت ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ میاں شادی کے موقع پر محق المہر دیتا ہے، وہ لیتا کچھ نہیں ہے، اس کا تب بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح عورت کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے، بچے فوت ہوتے ہیں تو سب کی طرف سے اس کے حصے ہیں، جس طرح باپ کے ہیں اسی طرح ماں کے ہیں، جس طرح بیوی کے ہیں اسی طرح شوہر کے ہیں۔ تو فائدے میں تو عورت ہی رہتی ہے نا، اس پر تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ اس نے کچھ خرچ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے پیسے کو جمع کر سکتی ہے۔ میاں نے خرچ کرنے ہیں، چاہے اس کو پلاٹ ہی بیچنا پڑے، اس نے خرچ کرنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے عورت کا کتنا اکرام ہے، اس کی کتنی عزت ہے، اور اس کے جو حقوق ہیں اس کی کتنی حفاظت کی گئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا، اسلام کے علاوہ کسی بھی نظریے میں عورت کو ایسا مقام نہیں ملا جو عورت کو اسلام دینا چاہ رہا ہے۔ بس صرف ہمارے ہاں لوگ گمراہ کر دیتے ہیں ہماری عورتوں کو، وہ دیکھیں جی تمہیں جائیداد کا آدھا حصہ ملتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ حق المہر بھی تمہیں میاں دے گا، گھر جاؤ گی تو تم پر کوئی ذمہ دار۔ حالانکہ دوسروں کے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ اپنے کھانا بنا رہی ہے، وہ اپنا کھانا لاتا ہے، اور دونوں الگ الگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے، میری چیز کو نہ چھوڑنا۔ چائے کا کپ دینے کے روادار نہیں ہوتے اپنے خرچے سے۔ میں نے خود وہاں دیکھا ہے، کئی لوگ آتے ہیں غیر مسلم بھی ہمارے سینٹر میں آتے تھے، یقین مانے ان کو بڑی عزت اور احترام سے کھانا بھی کھلاتے، چائے بھی پیش کرتے، اور بھی جو اکرام ہو وہ حیران ہوتی، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو گھر میں بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو خوبیاں ہمارے اندر، ان کے ہاں یہ نہیں ہے۔ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں، عورت کا اپنا بینک بیلنس ہوگا، مرد کا اپنا ہوگا، وہ اپنے پیسے چھپائے گا اس سے، اور وہ اسے اپنے پیسے چھپائے گی، اور اس میں کی بات آتی ہے، دس از مائن، دس از مائی منی، بس آئی ہیو مائی اون رائٹس۔ اس طرح کی کئی باتیں کی جاتی ہیں جس سے آدمی کہتا ہے یار کیا زندگی ہے یار ہماری، یعنی میں چل رہی ہے یہاں، یہ نہیں ہوتا کہ میں داخل ہو جائے، وہ یہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی میں کر رہا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں دین دیا ہے کہ جس میں یہ ساری خوبیاں رکھی ہیں، اور جائیداد اور پیسے کی جو صحیح تقسیم ہے وہ بڑے صحیح انداز سے کی ہے، اور ہر ایک کو اپنا مقام دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت بھی ہو تو کم از کم کوئی یہ نہ کہے میں بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہوں، بلکہ مشکل وقت میں عورت کو فائدہ زیادہ نظر آتا ہے، مرد کو کم نظر آتا ہے۔ لیکن مرد باہمت ہوتا ہے تو اس لیے مرد کے لیے یہ چیزیں تھوڑی سی وہ ہیں، ان میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ جو میں نے فرض عائد کیا ہے، تقسیم کا طریقہ کار بتایا، حصے بتا دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں، ان میں کوئی چینج نہ کرنا، یا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہیں، اسی طرح عمل ہوگا، اس میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہے خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا۔ اس نے یہ قانون خود بنایا ہے، اس کو پتہ ہے اس قانون پر عمل سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا، ان کے رشتہ داریاں باقی رہیں گی، اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ حکمت نظر آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سارے بیٹھ کے انسان خود فیصلے کریں کہ میں نے اپنی اولاد کو میں خود تقسیم کروں گا، تو آپ اس تقسیم میں دیکھیں کتنا ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں۔ حقیقت ہے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، فیکٹریوں کے مالک، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک،
جب ان کو طیش آتا ہے تو اپنے ایک بچے کو جس سے سب کچھ بنوایا اور وہ پڑھ لکھ کے بھی آیا، وہ کاروبار کو کہیں لے گیا، اس سے باپ ناراض ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، چل بھائی باہر، آج کے بعد نہ تم فیکٹری جا سکتے ہو نہ اس گھر میں رہ سکتے ہو، باہر ہو جاؤ، اپنا بندوبست خود کرو۔ اور ظلم یہ کرتا ہے، وہ ساری فیکٹریاں، وہ سارے جائیداد وہ ایک دو بچوں کے نام کر دیتا ہے، اس کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ انسان ہے، ہمارے فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے تم نہیں جانتے جو میں نے فیصلے کیے ہیں، حصے مقرر کر دیے ہیں، ان میں کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تم اپنی طرف سے کرو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے، اس لیے اس کو فرض سمجھ کے اس کے مطابق اپنے ہاں جائیداد کی تقسیم کرنی ہے، کوئی زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف، آدھا ہے۔ پہلے اولاد کی تقسیم تھی، اولاد کے لیے مال کی تقسیم تھی اور اس کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور اب شوہر یا بیوی فوت ہو جائے تو ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ تو پہلے تو اللہ فرماتے ہیں مردوں کو کہ شوہر ہو، وَلَكُمْ، تمہارے لیے، لکم سے مراد شوہر ہیں، اور تمہارے لیے نصف ما ترکا، آدھا ہے جو چھوڑ جائیں، ازواجکم، تمہاری بیویاں، یعنی بیوی جو بھی ترکہ چھوڑ گئی شوہر آدھے کا مالک بنے گا، ٹھیک ہے۔ کس صورت میں؟ اِن لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو ان بیویوں کی کوئی اولاد، یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس خاوند سے نہ پچھلے خاوند سے، اگر بالفرض اس کی دوسری شادی تھی تو اس میں بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پہلی شوہر سے بھی اولاد نہیں ہو سکی، دوسرے سے بھی، تو ایسی صورت میں جو شوہر ہے اس کو اس بیوی کا جو ترکہ ہے وہ آدھا ملے گا، شوہر کو آدھا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان مرنے والی یعنی فوت ہونے والی بیوی کے لیے، لہن یعنی ان عورتوں کے لیے، ولدن کوئی اولاد، یعنی مرنے والی جو بیوی ہے اس کی کوئی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے یا پچھلے شوہر سے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو شوہرو تمہارے لیے 1/4 ہے، ٹوٹل مال کا 1/4 شوہر کو ملے گا، ٹھیک ہے، اگر اولاد ہے تو۔ مما ترکنا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، تو مما کا جو لفظ ہے نا، مما، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس مال میں سے جو، وہ میں نے کہا تھا نا سوئی بھی ہو نا، سوئی وہ بھی شامل کرنی ہے اس میں، استعمال کی کوئی چیز تھی اس کو شامل کرنی ہے، تو شوہروں کے لیے کتنا ہے؟ 1/4، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت یوصین بہا، ہاں اس کو امپلیمنٹ تب کریں گے جب اس کی وصیت پر عمل کر لیا جائے، او دین، یا اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے، تو قرض کو ادا کر کے اس کی وصیت کو پورا کر کے جو باقی بچے گا اس میں سے شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/4، اور باقی بچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو مرد کو، شوہر کو آدھا ملے گا، اور باقی جو ہے اس کے قریب ترین جو مرد ہیں، عورت کے قریب ترین مرد رشتہ دار ہیں، ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ قریب ترین کون ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، بہن نہیں، بھائی۔ عورت اگر فوت ہوئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، شوہر کو تو 1/4 مل گیا یا آدھا مل گیا، اب آدھا کس کو دیا جائے؟ آدھا اس کو ملے گا جو اسی عورت کا جو قریب ترین بندہ ہوگا، رشتہ دار ہوگا۔ وہ قریب ترین کون ہو سکتا ہے؟ والد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر والد نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے۔ اچھا، والد کے تو حصے بتائے ہوئے نا یہاں، والدہ کے بھی حصے بتائے ہیں، اس لیے جو حصے دار ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس جگہ کوئی وصیت تو نہیں چل رہی، لیکن شوہر کو ملنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یا تو والد قریب ترین ہوگا یا پھر اس کا بھائی قریب ترین ہوگا، اس کو مل جائے گا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے،
لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ یہاں تو یہ ہے نا کہ بیوی فوت جائے شوہر کو کتنا ملے گا؟ اب یہ ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا. یعنی شوہرو، تم فوت ہو گئے اور تم پیچھے مال چھوڑ گئے، تمہاری بیوی زندہ ہے تو اس بیوی کو تمہارے ٹوٹل مال میں سے 1/4 ملے گا. کب ملے گا؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو. ٹھیک، تو باقی پھر کس کو ملے گا؟ والد ہو یا پھر کیا نام ہے اس کا، کوئی اولاد نہیں ہے تو بھائی کو مل جائے گا، بہنوں کو مل جائے گا. تو اس طرح یہ یعنی اس طرح قریب ترین جو لوگ ہوں گے نا ان کو دیکھا جائے گا، تو ان میں پھر تقسیم کر دیا جائے گا جیسے پیچھے بتایا گیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہو تمہارے لیے اولاد، یعنی تم فوت ہو گئے، تم نے پیچھے بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے، بیوی کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، ان کو 8واں حصہ ملے گا. شوہر کی جائیداد میں سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا اگر شوہر کی اولاد ہے تو. مما ترکتم من بعد وصیت، یہ کب ہوگا؟ وصیت کو پورا کرنے کے بعد. توصون بہا، تم وصیت کر جاؤ جس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ دو شکلیں سامنے آ گئیں. اب ایک صورت اور بھی ہے کہ ایک بندہ ہے جو پیسہ فوت ہو گیا لیکن بہت کچھ چھوڑ گیا ہے، یا عورت ہے وہ فوت ہو گئی اور بہت مال چھوڑ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ مرد کا اوپر ہے کوئی، یعنی نہ باپ ہے نہ دادا ہے، نہ اپنا بیٹا ہے نہ پوتا ہے. اسی طرح عورت کا نہ والد ہے نہ دادا ہے، نہ اپنا بچہ ہے نہ پوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں کلالہ. کلالہ. فَإِن كَانَ يُورَثُ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہ کلالہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے، یعنی جس مرنے والے کے نہ اوپر ہو کوئی نہ نیچے ہو کوئی. اوپر سے مراد اس کے اپنے والد، دادا، پردادا، نانا نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ نانا نہیں آئیں گے کیونکہ نانا والدہ کی طرف سے ہیں، یہاں دیکھنا ہے والد کی طرف سے. اور اسی طرح اپنی بھی اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں یا کوئی بیٹی نہیں، اولاد ہے نا. لیکن پھر بیٹوں کا بیٹے جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے، لیکن بیٹی کے بیٹے ہیں تو وہ صورت کوئی اور ہے. لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے نہ اوپر ہے اس کے نہ کوئی نیچے ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلالہ کی یہی تفسیر کی ہے. ان کا وہ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو. تو عورت ہو یا مرد ہو کلالہ ہو، لیکن دوسری طرف اس کا یہ ہے کہ وَلَهُ أَخٌ، اس کا کوئی بھائی ہے، او اختن، وہ مرنے والے کا کوئی بہن ہے. یہ بھائی بہن کون ہیں؟ ان کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھائی وہ ہیں جو اخیافی ہوں. اخیافی کون ہوتے ہیں؟ ایک حقیقی بھائی ہوتے ہیں ماں باپ سے، حقیقی بہن بھائی، اور ایک باپ ایک ہے مائیں دو ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اللاتی. یہ اخیافی ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اخیافی ہیں. اخیافی بھائی ہو، اخیافی بہن ہو، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ملے گا. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، لڑکے کو آدھا ایک اور لڑکی کو آدھا، نہ. یہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کلالے کا مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ہوں زیادہ اس سے، یعنی ایک بہن یا ایک بھائی نہیں ہے بلکہ کئی بہن بھائی ہیں، اخیافی ہیں، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ سارے 1/3 میں اکٹھے ہو جائیں گے، 1/3 میں شریک ہوں گے. یعنی ٹوٹل مال کا 1/3 الگ کیجئے، اور یہ 1/3 جو ہے نا، یہ پھر برابر سطح پر لڑکا لڑکی جتنے بھی ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، ان سب کو برابر برابر دے دیا جائے. یہ شرکاء کا لفظ ہے. شرکاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مال بھی برابر تقسیم ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مال سب کو برابر تقسیم ہوگا، وہ آپس میں شریک اس طرح ہوں گے مال کے. اور یہ اس صورت میں ہوگا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار، یہ بڑا اہم جملہ ہے، غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو. یعنی یہ تقسیم جو ہم نے بتائی ہے اسی طرح کرنی ہے، اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دینا، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو وصیت کی جا رہی ہے اس وصیت میں بھی کسی کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے. پھر جو وصیت کر گیا ہے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ نقصان دہ بات ہے. غیر مضار. ٹھیک ہے نا. میت ہو زندہ ہو، ان سب کے لیے کوئی ایسا پہلو سامنے نہ آئے کہ جس میں کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو، نقصان ہوتا ہو. زندہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بارے میں نہ سوچیں کہ ہمیں نقصان پہنچے گا، بلکہ میت کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. میت کو نقصان یہی ہے کہ اس نے وصیت کی، اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اس نے قرض چھوڑا، اس کو ادا نہیں کیا جا رہا، یہ میت کا نقصان ہے. تو اس لیے غیر مضار کا جو لفظ آخر میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں یہ بڑا اہم ہے. جو ساری جتنی بھی تقسیم کے اوپر حصے بتائیں، پہلو بتائیں، ان میں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کسی کو کسی طرح بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ایک پائی کا بھی نقصان نہیں کرنا کسی کا. وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. یوصیکم اللہ بات کہی تھی نا، اب وصیت پر ہی ختم ہو رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی زبردست تاکید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ہم مسلمانوں کو کر رہا ہے کہ تم اپنی اس اولاد کا کتنا خیال کرو، اور جو مرنے والا ہے اولاد جو زندہ لوگ ہیں وہ اس کا کتنا خیال کریں. خود غرض نہ بنیں، یا اپنے غصوں کو بیچ میں نہ لائیں، نفرتوں کو بیچ میں نہ لائیں. بس اس کو دیکھیں، اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. چاہے کوئی بھی ہے جس سے ہماری لڑائی ہے اس کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں اگر وہ حصے دار بنتا ہے تو اس کو دیں ہم. یہ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے میں جو تقسیم بتا رہا ہوں نا اگر اس طرح کر لی جائے تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. وہ علم رکھتا ہے، ہم اتنا علم نہیں رکھتے. اپنی مرضی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لڑائیاں ہوں گی. اور حلیم، اللہ بہت بردبار ہے. کیونکہ مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ تقسیم جو کر دی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر یہ برداشت نہ ہو یا حوصلہ نہ پڑے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، یا خود لے بیٹھو اور دوسروں کے مال کو ہڑپ کر بیٹھو. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم کو ایک ایک مسلمان کو ماننا ہوگا، اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور اپنے حوصلے کو ضبط کرنا ہوگا. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غصے آتے ہیں بیچ میں، بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں ماضی کی، ان کو بھی نظر انداز کرنا ہوگا. کام وہ کریں جو یہاں بتایا گیا ہے. اس لیے آگے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی. حدود، حد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم پلاٹ لیتے ہیں نا،
تو پلاٹ کی 4 دیواری جو بنا دیتے ہیں، یہ حد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی باہر کا کوئی بندہ اب اندر نہیں آ سکتا اور آ کے نہ کہے یہ تھوڑا سا پلاٹ میں یہاں گھر بنا لوں اپنا۔ نہیں بھائی، یہ میرا گھر ہے، میری گھر زمین ہے، اپنی لمٹس میں رہو۔ تو اسی طرح تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں نہ کسی کا ہم نے حق مارنا ہے اور نہ حق سے زیادہ لینا ہے، اسی لمٹ میں رہنا ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی جس طرح کہا گیا اوپر، یہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی بھی اطاعت ہے، اور اس ضمن میں مزید کوئی تقسیم اگر کرنا چاہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کا تذکرہ کر دیں اور فرمائیں اس کو بھی ٹھیک ہے، اس کو یوں دے دو، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا نانی اماں کا کہ میرا یتیم بچہ وہ فوت ہوا ہے اور اس کا حصہ مجھے نہیں دیا جا رہا۔ اب نانی اماں کو کتنا حصہ ملے، قرآن مجید کی اس آیت میں نہیں ہے۔ یہ سارے سبق کو پڑھ لیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں اپنے فیصلے میں یہ کیا کہ آپ نے نانی اماں کو 6واں حصہ دلوایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے سب صحابہ نے مانا ہے، اور یہی فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح کا کیس اٹھا تھا، تو سیدنا ابوبکر کے علم میں نہیں تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا تھا تو اس موقع پر 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مغیرہ بن شعبہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ دیا تو ان کے ذہن میں یہ بات رہی، جب نبی حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو ان کے پاس اسی قسم کا کیس آیا، تو وہ کہنے لگے میرے علم میں نہیں ہے کہ نانی اماں کو کوئی حصہ ملتا ہو۔ تو ایسے موقع پہ ان دونوں نے جو موجود تھے، ان کا جناب ہم موجود تھے، نبی علیہ السلام نے ہماری موجودگی میں اس کیس کو یوں نمٹایا کہ نانی اماں کو آپ نے 6واں حصہ دیا تھا۔ کہ اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے نا، اس سے علماء نے بڑے بڑے نقطے نکالے ہیں، بڑے بڑے نقطے۔ تو ایک نقطہ تو یہ نکالا ہے کہ کوئی بھی امت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی جس کو ہم کوئی ٹائٹل دے دیں، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں دین کا سارا علم رکھتا ہوں۔ سمجھ آئی نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا عالم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں داخل ہوا تو عمر اور ابو بکر موجود تھے، باہر آیا تو ابو بکر اور عمر موجود تھے، ادھر گیا تو مقصد بہت بڑا ساتھ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی ساتھ کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کا لقب دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ اپنے ساتھی صاحب کو فرما رہے تھے، یہ بڑی بات ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے علم کے باوجود اس حدیث کو نہیں جانتے تھے، دوسرے صحابہ جانتے تھے، انہوں نے ان کو بتایا۔ تو یہ بھی سب صحابہ کا اتفاق تھا کہ ہم میں اگر سب سے بڑے دین کے کوئی عالم ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 2 حدیثوں کا علم نہیں تھا، اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی عالم کو کسی حدیث کا علم نہ ہو یا کسی شرعی مسئلے کا علم نہ ہو تو اس کو ہم گرا دیں اور نہیں جی اس کی کوئی ویلیو نہیں، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اس میں بھی نہ شرمائیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو علم نہیں تھا، کیا ہوا؟
علم نہیں ہوگا، انہوں نے اس لیے اس مسئلے کو اس طرح بیان کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ نکتے ہیں، اگر ہمیں ان کا پتہ چل جائے تو ہماری آپس کی جو ہلکی پھلکی نہیں، بڑی شدت کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. اب بتائیے کسی عالم پہ ہم انتہا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نہ توہین کرنی چاہیے اس عالم کی، اور نہ ہی اس عالم کو اتنا بڑا عالم بنا لیا جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے. اپنے ماضی کے جتنے بھی علماء ہیں، اسلاف ہیں، نیک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہی رویہ ہونا چاہیے اور یہی ذہن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مسئلہ تو یوں سمجھ آ گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی اماں کا جو مسئلہ بتایا تھا صحابہ نے مانا، قرآن مجید میں نہیں ہے. پھر اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو سیدنا ابو بکر نے اسی مسئلے کا حل اس حدیث کے مطابق ہی لوگوں کو بتایا، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا. ٹھیک ہے؟ تو جہاں شریعت واضح ہو وہاں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اجماع جانتے ہیں نا؟ اجماع کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایشو ہو، نیا ایشو کھڑا ہو، اور اس کا حل نہ قرآن میں ملتا ہو نہ حدیث میں ملتا ہو واضح طور پر، تو وقت کے جتنے بھی علماء ہیں اس ایشو پر کوئی متفقہ فیصلہ کر دیں اور کہیں یہ مسئلہ یوں ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع. ایک آدھ اختلاف کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 5-10 علماء ایک طرف ہو جائیں اور 100 علماء ایک طرف ہوں تو اس کو اجماع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اجماع کب ہوگا؟ جب قرآن اور سنت میں وہ مسئلہ واضح نہ ہو. تو جب سنت سے یہ مسئلہ واضح ہو تھا تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ سوچنا پڑا، نہ انہوں نے کوئی قیاس کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنی رائے دی. اور جب رائے دی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی اور کہا ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں تمہارا کوئی حصہ ہو، اور اللہ کے رسول نے بھی کچھ نہیں فرمایا. تو یہ رائے تھی ان کی، اور نانی اماں محروم ہو رہی تھی. اور اس موقع پہ ان 2 صحابہ نے جب حدیث سنائی اور گواہی دی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا، اپنی رائے واپس لے لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے امپلیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو کیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب نصوص ٹیکسٹ قرآن کی اور حدیث کی موجود ہو تو اس کی موجودگی میں نہ کوئی اجماع ہو سکتا ہے، نہ کوئی انالوجی، نہ کوئی قیاس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اجتہاد کر سکتا ہے اس مسئلے میں جو واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اصول ہے. میں اصول فقہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ اصول ہے. بس اسی اصول کو جہاں میں اس لیے بات کر رہا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فیصلے کو مانا کہ نانی اماں کو چھٹا حصہ ملے گا پوتے کی وراثت کا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا ہے. تو ایسے بندوں کو یدخلہ جنات، داخل کرے گا اس کو اللہ باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. بس انسان یقین مانے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب بندہ ہی ہے.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. یہ بھی یعنی اللہ کچھ کہے بندہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، یا اللہ فرمائے یوں کرنا ہے جیسے یہ حصے ہیں، اور بندہ کہے نہیں جی میں نہیں مانتا، میں اپنی مرضی سے حصے کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے نانی اماں کے بارے میں، یہ جائیداد کا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے بارے میں، یا کوئی اور فقہی مسئلہ ہے اس کے بارے میں، اللہ کے رسول فرما دیں یوں کرنا ہے، بندہ کہ میں نہیں کرتا، میں الٹا کروں گا، یا مجھے آپ کی بات پسند نہیں ہے، میں فلاں کی بات سنوں گا، تو یہ نافرمانی ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ پھلانگے گا یا تجاوز کرے گا اس کی حدود کو، یعنی جو لمٹ ہیں اس لمٹ کو وہ کراس کرے گا تو یدخلہ نارن، یدخلہ نارن، داخل کرے گا اللہ اسے آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اس میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا. کیونکہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اکڑتا ہے، اس کی حدوں کو پھلانگتا ہے، تو اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، اس کو دھوکہ ہے اس کا. تو ایسا تکبر اور غرور اس کا حل یہی ہے کہ ایسے بندے کو ذلیل کیا جائے، تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.